अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त 2 अगस्त और यहाँ पर वियतनाम के अंदर रात के तकरीबन 10 बजे में, जबकि पाकिस्तान में तकरीबन रात के 8 बजने वाले हैं। आज अलीमा खान कोहाट, करक और बन्नू का दौरा कर रही हैं। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने अफ़गानिस्तान का एक मुफस्सिल जायचा पेश किया था और मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की नोयत क्या हो सकती है। अफ़गान तालिबान का जायचा भी पेश किया था, अफ़गान ट्रेड के हवाले से भी कुछ प्रेडिक्शंस की थी और चमन बॉर्डर ओपन होने के हवाले से। और इसके साथ साथ मैंने आपको यह बताया था कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सरहद ओपन होगी, तिजारत ओपन होगी, उसका फ़ायदा जहां पर बलूचिस्तान के कुछ शहरों को होगा, वहीं पर खैबर पख्तूनख्वा के कुछ शहरों के हवाले से भी मैंने जिक्र किया, गिलगित बल्तिस्तान के कुछ शहरों के हवाले से भी मैंने जिक्र किया। और मैं यहाँ पर आपके सामने वो थंबनेल भी शेयर कर देता हूँ जो मैंने अफगानिस्तान से रिलेटेड अपना एक व्लॉग पेश किया था और जिसके अंदर मैंने कुछ एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शंस की थी। और आज अलीमा खान जब कोहाट के दौरे पर पहुंची, उन्होंने भी वही बातें रिपीट की। मेरा ख्याल है जहां मैं आपके सामने ये थंबनेल शेयर कर रहा हूं, वहीं पर मैं अलीमा खान का आज का जो उनकी स्पीच थी उसका एक क्लिप भी आपके सामने शेयर करूं। आप ये क्लिप देखें, उसके बाद मैं अगली बात आसिफ मुनीर को भी मैसेज भेजा था, हमी ने आके मीडिया के सामने दिया था। उन्होंने कहा था आसिफ मुनीर आप चले जाए अफगानिस्तान। एक सेकेंड, इमरान खान ने कहा आप चले जाए अफगानिस्तान। इमरान खान बहुत परेशान थे अफगानिस्तान के ऊपर जो ये उन्होंने कहा आपने लोग जबरदस्ती निकाले यहाँ से, आपने बॉर्डर बंद कर दिया। आपको पता है इस बॉर्डर बंद करने से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ? $2 अरब का। आपकी तिजारत बंद होने का मतलब आप सबको नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि गनी की हुकूमत थी जो हमारे साथ ही नहीं थे पाकिस्तान के। इमरान खान ने कहा मैं उधर चला गया था, मैं खुद पहुंच गया था अमन के लिए, हमने अमन के लिए कोशिश की, हम अमन लेकर आए। और अब जब तालिबान की हुकूमत आई जो पाकिस्तान के साथ है, वो हमारे अब आपने ये क्लिप तो देख लिया और आपको मालूम है कुछ दिन पहले ही मैं खैबर पख्तूनख्वा के कुछ शहरों के हवाले से भी प्रेडिक्शंस कर चुका कि आने वाले दिनों में जब अफ़गान ट्रेड ओपन होगी, जब सरहद पर ये बॉर्डर्स ओपन होंगे, तो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड खैबर पख्तूनख्वा के कुछ शहर, उन शहरों का मैंने नाम भी आपको बताया था कि वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मुआशी अरूज पाते हुए नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ आज जब अलीमा खान का दौरा कोहाट, करक और फिर बन्नू का हुआ, जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक अभी अलीमा खान ने बन्नू जाना था, लेकिन शायद जब ये व्लॉग अपलोड होगा वो बन्नू का दौरा भी तकरीबन फाइनल कर चुकी होंगी। और इसके साथ साथ इन तीनों शहरों के हवाले से जो नारे बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो बहुत ज़्यादा नारे हमें सुनाई दिए जा रहे हैं, वो आज़ादी या शहादत के नारे हैं। इसके साथ साथ इमरान खान की सेहत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं और इस हवाले से आवाम को एक तरह से जज्बाती तौर पर उकसाया भी जा रहा है कि इमरान खान की सेहत की फ़िक्र करो, खुदा न खास्ता उन्हें जेल में कुछ ना हो जाए। इस हवाले से अगर हम यहाँ पर अलीमा खान के वक्ती मिजाज को स्टडी करें और इसके साथ साथ एक बन्नू, कोहाट और करक की जो एनर्जीज को भी अगर हम यहाँ पर स्टडी करें, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बन्नू का नंबर 9 आता है और 9 के नंबर को डाउनफॉल नहीं होता। कोहाट का नंबर भी 9 पर आता है और 9 की अदद को डाउनफॉल नहीं होता। करक का अदद 6 आता है जो कि स्ट्रेटजीज़ को ज़ाहिर करता है, चालों को ज़ाहिर करता है, प्लानिंग को ज़ाहिर करता है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट को भी ज़ाहिर करता है। और वक्ती मिजाज के अकॉर्डिंग अगर हम 3 नंबर सेलेक्ट करें, और इन 3 नंबर्स को सिलेक्ट करने के हवाले से आज मुझे एक सवाल पूछा गया कि ये 3 नंबर कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं। ये इन 3 नंबर्स को वक्ती मिजाज के अकॉर्डिंग या वक्ती मिजाज को एनालाइज करने के लिए सिलेक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके राइज हैं, लेकिन मेरा जो एक तरीका है, मैं अगर किसी शख्स के वक्ती मिजाज को स्टडी कर रहा हूँ तो उसके नाम के पहले 3 हरूफ के आदाद लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अलीमा खान के पहले 3 हरूफ उनके नाम के आइन, लाम और मीम है। आइन का अदद 7, लाम का अदद 3 और मीम का अदद 4। तो इसी तरह मैंने 7, 3 एंड 4 लिया जो इज इक्वल टू 14 पर होता है और 14 का नंबर स्ट्रक्चरल ओवरटर्न को भी जाहिर करता है। और यहाँ से स्ट्रक्चरल ओवरटर्न के हिसाब से 14 के नंबर के हिसाब से अगर हम अलीमा खान की माइंड रीडिंग करें, फिर कोहाट का अदद 9, बन्नू का अदद 9 या करक का अदद 6, इस हवाले से हम उनका वक्ती मिजाज, टाइम एंड स्पेस थ्योरी को भी यहाँ पर यूटिलाइज करके या ज़मा और मकान के तस्वुर को भी यूटिलाइज करके साइंटिफिकली एक दूसरे के साथ मर्ज करें, तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि वो आवाम को बराह रास्त जज्बाती शौक देना चाह रही हैं और आवाम को ये बावर करा रही हैं कि अब बंद कमरों में फैसले करने का वक्त गुजर चुका, अब अदालतों में भी कुछ नहीं रखा, अब अदालतों से भी
ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، اب عدالتوں سے بھی توقعات ختم ہو چکی ہیں، اب عدالتوں کے اوپر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں رہ گیا، اب عدالتیں آزاد بھی نہیں رہ گئیں، عدالتیں کسی کی ماتحت بن چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے انہوں نے خیبر پختونخوا کے سخت گیر ضلع، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی بڑی سخت گیر نفسیات ہے، وہاں پر جا کر عوامی دباؤ کو بڑھانے کا فیصلہ کیا کہ حقیقی ارباب اختیار پر اور وفاق پر عوامی دباؤ کو بڑھایا جائے، اور یہاں ان تینوں شہروں کا دورہ چاہے بنو، چاہے کوہاٹ اور چاہے کرک، ان تینوں علاقوں کے دوروں سے ایسا نظر آتا ہے کہ وفاقی حکومت پر اور حقیقی ارباب اختیار پر بہت زیادہ دباؤ بھی آنے والے دنوں میں بڑھنے والا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی بیانیاں بنا رہی ہیں، اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو بیانیاں ان کو ہتھیار کے طور پر بھی یوز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا عمران خان کو جیل میں ختم کر دیا جائے گا، یعنی کہ ان کا یہ فکرہ ایک طرح سے نفسیاتی حربے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تاکہ کارکن ٹریگر ہوں، کارکن مزید اضطراب کا شکار ہوں، کارکن مزید مشتعل ہوں، اور کارکن گھروں میں بیٹھنے کے بجائے سڑکوں پر نکلنے کو ترجیح دیں کہ ان کا پسندیدہ لیڈر اس وقت شاید کسی خطرے کے اندر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے حوالے سے ہم کچھ دن پہلے بھی پریڈکشنز کر چکے ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے جو افغانستان کا نقطہ اٹھایا ہے کہ جی $2 ارب کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جن علاقوں کے دوروں پر ہیں ان کو واضح طور پر معلوم ہے کہ یہ دورے خاص طور پر خیبر پختونخوا کے جو جنوبی اضلاع ہیں، کرک یا بنو، ان کا تعلق پاک افغان ٹریڈ کے ساتھ واضح طور پر ہوتا ہے، اور بارڈر سے جتنی بھی تجارت ہوتی ہے اس میں ان علاقوں کے جو عوام ہیں ان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ روزگار بھی جڑا ہوا ہے، اور یہاں کے لوگ اس وقت معاشی پالیسیوں کے جہاں خلاف ہو چکے ہیں وہاں پاک افغان ٹریڈ کی بندش کے بھی خلاف ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو بھی افغان ٹریڈ کی بندش کے نام پر اگر مشتعل کیا جائے گا تو اس کا فائدہ بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوہاٹ اور کرک کے دوران جتنی بھی اپنی سپیچز کی، انہوں نے ارباب اختیار میں سے کچھ شخصیات کے باقاعدہ طور پر نام لیے اور ان کو یزید سے بھی تشبیہ دیا، جو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ براہ راست چیلنج کرنے کے عمل کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ اب براہ راست ان کو کہیں سے شے مل رہی ہے، ان کو پیچھے سے کہیں سے پش اپ کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب آپ براہ راست نام لو، اب آپ براہ راست چیلنج کرو، یعنی کہ جو ارباب اختیار میں حقیقی حکمران ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ان کی پالیسیوں کے سبب اب چیلنج کرنا، کرٹیسائز کرنا، اور یہ باقاعدہ طور پر مکمل ایک پلاننگ نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ صوبائی وزراء تو علیمہ خان کے ساتھ موجود ہیں، لیکن پھر بھی علیمہ خان صوبائی حکومت کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات کا شکار ہیں، یا ان کو اندر خانے بہت زیادہ بدگمانیاں ہو چکی ہیں، یا اندر خانے ان کو کچھ اطلاعات بھی مل چکے ہیں کہ صوبائی حکومت بھی کہیں نہ کہیں الیگ سلیگ کر چکی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اگر شہریار آفریدی کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہے تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے کہیں نہ کہیں ان کو شہریار آفریدی کے حوالے سے بھی شاید اطلاعات مل چکی تھی کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے کسی فارورڈ بلاک میں شہریار آفریدی کا بھی کوئی کردار ہو سکتا ہے، اور وہ اسٹریٹجیکلی شہریار آفریدی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہی ہیں یا ان کو انوائٹ کر رہی ہیں، تاکہ ایسا اگر وہ کچھ سوچ بھی رہے ہیں تو ایسا سوچنا چھوڑ دیں، یا وہ علیمہ خان کے ساتھ آنے والے دنوں میں جڑتے ہوئے نظر آئیں یا حقیقی پی ٹی آئی کے ساتھ ایڈ رہتے نظر آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کے حوالے سے بھی ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے علیمہ خان اندر خانے ان سے بدظن تو ہیں، لیکن آنے والے دنوں کے اندر تمام تر معاملات پی ٹی آئی کے حوالے سے جس طرح علیمہ خان نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے، اب آہستہ آہستہ عوام پی ٹی آئی کا حقیقی کنٹرول علیمہ خان کے پاس ہی دیکھیں گے۔ پی ٹی آئی کے وہ تمام تر عہدیداران جو اب تک پی ٹی آئی کے مرکزی عہدوں پر قائم ہیں، آنے والے دنوں میں وہ عوامی غیظ و غضب کا نشانہ بھی بنتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس حوالے سے ہم کئی دفعہ پریڈکشنز بھی کر چکے ہیں۔ پھر اینتھروپولوجیکل سٹڈی کے حوالے سے دیکھا جائے تو بنو اور کرک کے لوگوں کا مزاج آپ کو بھی معلوم ہے کہ بہت زیادہ جنگجوانہ ہے، وہ اگریسو ہے، اور علیمہ خان وہاں پر جا کے سینٹیمنٹل سپیچ کرنی یا اگریسو سپیچ کرنی، ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے وہ بنو اور کرک اور کوہاٹ کے لوگوں کا مزاج کہیں نہ کہیں کیش کروانا چاہ رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوہاٹ اور کرک کے اندر یہ جو نعرے لگ رہے ہیں، آزادی یا شہادت کے نعرے لگ رہے ہیں یا لگوائے جا رہے ہیں، ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے علیمہ خان اب آر اور پار کی پالیسیز کو ایڈاپٹ کر چکی ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اگر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے اندر سے بھی کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ علیمہ خان کو اور نورین نیازی کو گرفتار کیا جائے، تاکہ ایک طرف تو اگریسو بیانیاں دب جائے، اور دوسری جانب ان کے حلقوں کی جو سیاست ہے، جو ان کو لگ رہا ہے کہ اب وہ علیمہ خان کے کنٹرول میں جانے والی ہے، اور شاید ان کے حلقوں میں سے بھی پی ٹی آئی کا ووٹ اب علیمہ خان کے بہاف پر تو مل سکتا ہے، ان کے بغیر پی ٹی آئی کے موجودہ عہدیداران کو شاید آنے والے دنوں میں ووٹ نہیں مل سکتا، تو علیمہ خان اگریسو نعرے ان کے خلاف بھی لگوانا چاہ رہی ہیں، اور پلس حقیقی ارباب اختیار کے خلاف بھی لگوانا چاہ رہی ہیں، اور اس حوالے سے آر اور پار کی پالیسی ایڈاپٹ کر چکی ہیں، اور اس کے پیرالل ان کا یہ جو اگریسو نیریٹو ہے یا آزادی اور شہادت کا جو نیریٹو ہے، یہ کہیں نہ کہیں فائنل کال کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ ایک فائنل کال دی جائے گی اور لانگ مارچ اڈیالہ جیل کی جانب جائے گا، لیکن یہ لانگ مارچ بھی کہیں نہ کہیں
عدالتوں کو دباؤ میں لانے کے لیے ہوگا تاکہ وہ فوراً سماعت کریں اور فوراً ہنگامی بنیادوں پر فیصلے کریں، لیکن اس لانگ مارچ کے بیک اینڈ پہ بھی کہیں نہ کہیں درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی کے اثرات ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان کے مائنڈ میں ایک اور بات بھی چل رہی ہے، وہ اس وقت موجودہ ارباب اختیار کے اندر ان گروپ ٹسل کا بھی فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پاپٹس اور موجودہ ارباب اختیار کے درمیان جو تناؤ ہے، جو خواجہ آصف کے بیانات کی صورت میں بھی بہت زیادہ واضح ہو چلا ہے، اس کے بعد علیمہ خان ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے اندرونی تناؤ سے یا ان گروپ ٹسل سے بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کی وہ قیادت جو در حقیقت کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو چکی ہے، جو بظاہر تو جارحانہ اقدامات کا اعلان کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے لیکن اندر خانے بالکل خاموش یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے، علیمہ خان آنے والے دنوں میں کہیں نہ کہیں ان کو بھی بائی پاس کرنے والی ہیں یا ان کو بھی بالکل سائیڈ پر کرنے والی ہیں، اور کہیں نہ کہیں علیمہ خان کے مائنڈ میں ایک چیز واضح طور پر بہت زیادہ نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک اچانک ایک سٹرکچرل انقلاب کا انتظار کر رہی ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اچانک کہیں سے ایک دم ایک سٹرکچرل ریولوشن ظاہر ہوگا جو تمام تر سسٹم کو بالکل چینج ہی کر کے رکھ دے گا۔ لیکن بہرحال یہ جو کچھ میں نے آج آپ کو بتایا علیمہ خان کے وقتی مزاج کے اکارڈنگ بتایا، اور یہ وقتی مزاج بھی بنو کے 9 کے نمبر پر، کوہاٹ کے بھی 9 کے نمبر پر اور کرک کے 6 کے نمبر کے اکارڈنگ آپ کے سامنے بتایا، اور وقتی مزاج کے اکارڈنگ اگر میں نے 3 نمبر سلیکٹ کیے تو وہ علیمہ خان کے نام کے پہلے 3 حرف یعنی 7 3 اینڈ 4 از اکول ٹو 14، اور 14 شیپ کو نیومرولوجیکل جیومنسی کے اندر اسٹرکچرل اوور ٹرن کا نام دیا جاتا ہے، اور اسی کے تحت میں نے علیمہ خان کی مائنڈ ریڈنگ، ان کے بیانات کا ڈسکورس انالیسس کرنے کی صورت میں اور ان تمام تر عوامل کو ایک ساتھ ان کا سنتھیسس کر کے پیش کرنے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی۔ لیکن پھر یہی کہوں گا ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو، بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔